بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی فضیلت۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سورہ قدر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح الامین اس میں اپنے رب کی اذن یعنی اجازت سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے، طلوع فجر تک، یعنی وہ صبح جس کی روشنی سورج نکلنے سے پہلے مشرق کی طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ شب قدر کی اہم خصوصیت نزول قرآن کی ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر شب قدر میں نازل فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کبھی ایک سورت اور کبھی 2-4 آیتیں نازل ہوتی رہی۔ اس کی ابتدا بھی رمضان کے مہینے میں شب قدر سے ہوئی اور تکمیل 23 سال میں ہوئی۔ اس ایک رات کی تلاش میں امتی 5 راتیں عبادت و ریاضت، توبہ استغفار میں گزار دے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے۔ یہ رات سلامتی والی ہے، اس کی سلامتی صبح صادق تک رہتی ہے۔ یہ سب بھلائیاں ان امتیوں کو ملتی ہے جو اس رات کی قدر کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ کون سی رات ہے اور اس میں کیا کرنا چاہیے؟ جواب یہ ہے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے آخری طاق راتوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ آخری طاق راتوں سے مراد 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں راتیں ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری دہے یعنی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ مسلم شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری دہے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو، البتہ جمہور کا جھکاؤ 27ویں رات کی طرف ہے۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس رات کو چھپا کر کیوں رکھا گیا؟ اس کے 3 جواب ہے۔ نمبر 1، اچھی اور قیمتی چیزوں کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ روپیے، پیسے، سونا چاندی اور ہیرے جواہر کو کوئی عقل مند آدمی یہاں وہاں کھلے طور پر نہیں رکھتا، اسے محفوظ جگہ میں کسی سیف میں چھپا کر رکھتا ہے۔ یہ رات بڑی قیمتی ہے، اسی وجہ سے اس کو چھپا کر رکھا گیا ہے۔ نمبر 2، اس ایک رات کی تلاش میں امتی 5 راتیں عبادت و ریاضت، توبہ استغفار میں گزار دے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے۔ نمبر 3، وہ رات اس لیے بھی پکے طریقے سے متعین نہیں کر دی گئی کہ متعین و مقرر ہو جانے کے باوجود بعض لوگ اپنی نفس پرستی اور عادتوں سے مجبور ہو کر گناہگاری میں رات گزارتے، تو ان کی پکڑ سخت ہوتی کہ جانتے ہوئے بھی گناہوں میں مبتلا رہے، مگر جانتے بوجھتے ہوئے کہ آج شب قدر ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرنے اور رحمت و سلامتی کو لوٹنے کی رات ہے، گناہ کرے تو اس کی پکڑ اور اس کی سزا سخت ہو جاتی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس رات کو چھپا کر ہم گناہگاروں پر رحم فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے شب قدر بتا دی گئی تھی، میں تمہیں بتانے کے لیے باہر آیا تو دیکھتا ہوں کہ تمہارے 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے، تمہارے جھگڑے کی وجہ سے وہ کون سی شب ہے بھلا دی گئی، اس رات میں کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں چند احادیث پیش ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم اور بد نصیب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ آپ
بہت معاف کرنے والے اور معافی کو پسند کرتے ہیں۔ میری خطائیں معاف کر دیجئے۔ یہ رات اس قدر اہم ہے کہ اس کی قدر کرنا چاہیے، غفلت میں گزارنا نہیں چاہیے۔ اس کی قدر کا آخری درجہ یہ ہے کہ عشاء، تراویح اور پھر فجر کی نماز قضا نہ کرے، اس کے درمیان کوئی گناہ کا کام نہ کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رات بھر عبادت کرنے کا ثواب دیں گے۔ اللہ ہم سب کو شب قدر کی پوری طرح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔